جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت اہل عرب میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھوڑوں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمینہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتا چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو نہایت ہی غریب خاتون تھیں اور ان کی اونٹنی بھی بہت لاغر تھی۔ وہ اپنی کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ ادھر جتنی بھی عورتیں دائی حلیمہ کے ہمراہ آئیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن بی بی حلیمہ کو کوئی بھی بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور صرف میں بغیر بچے کے واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ آپ کے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ پاک اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا، محض اس بنا پر کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بی بی حلیمہ کی گود میں آتے ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ اے حلیمہ، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ اس پر بی بی حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے جو خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن نبی پاک کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی پاک کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری شدید خواہش تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر واپس لے آئے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی رہے۔ تو یہ تھے حلیمہ سعدیہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نمازوں کی پابندی کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ تو مجھے دیجئے اجازت، میں ایک بہت خوبصورت واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک جزاک اللہ خیرہ۔